औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बार्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक शिकार भी अच्छा जा रहा होगा। वीडियो का आगाज़ दुरूद शरीफ से करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हबिहि व बारिक वसल्लम। जो दोस्त मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे हैं वो इस मादी को जानते हैं। इस मादी का मैंने आप दोस्तों को कहा था कि इसके 2 चूज़े मैं आप दोस्तों को गिफ्ट करूँगा। क्यों करूँगा वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इस मादी के नीचे जो अंडे लगाए गए थे उसमें से 5 बच्चे इसने 5 अंडों में से इसने बच्चे निकाले और बाकी के अंडे इसने ख़राब कर दिए और दोबारा मैंने इसे वापस अंडों पे बैठा दिया। हुआ यूँ कि मैंने एक और मादी जो छोटे डार्ट वाली मेरी मादी थी, आप दोस्तों ने देखी हुई थी, उसका क्लिप अगर मेरे पास पड़ा हुआ तो मैं साथ लगा दूँगा। उस मादी को रात को मैंने अंडों पे बिठाया, बिल्कुल हेल्दी एक्टिव सेहतमंद वो मादी थी। रात को मैंने उसके नीचे अंडे लगाए और अगले दिन असर के टाइम पे सुबह भी मादी बिल्कुल ठीक ठाक थी। जब मैंने परिंदों को देखा सारे परिंदे, तो उस वक्त वो मादी भी बिल्कुल ठीक ठाक थी। तो शाम के टाइम पे वो मादी अचानक से उसे कुछ हो गया और जब मैं आया तो उसकी आखिरी सांसें थी। तो मैंने उसे उठाया, बिल्कुल सारा उसने फेंका हुआ था और मैंने उसे ज़िबा कर दिया। और उसके नीचे जो अंडे लगाए थे वो बहुत कीमती अंडे थे और वो अंडे उठा के मैंने इस मादी के नीचे लगा दिए। इसके 5 बच्चे उठा के मैंने दूसरी मादी के साथ लगा दिए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका भी क्लिप मेरे पास पड़ा हुआ है, इसके जो 5 बच्चे हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। 20-21 दिन आपको पता है मादी अंडों पे बैठती है और इस मादी को ज़्यादा टाइम हो गया। इस मादी को डबल दिन हो गया है, मतलब 20 और 20 40 दिन इसको हो गए हैं, क्योंकि पहले इसने बच्चे निकाले और मैंने वापस इसके नीचे फिर अंडे लगा दिए और अंडों की अभी तक कैदलिंग भी नहीं की कि अंडे ठीक हैं या नहीं ठीक। और ये है कि इसने बच्चे निकालना शुरू कर दिए। मेरे ख्याल से इसने छोटा बता रहा था कि 1 आधा या 2 बच्चे इसने निकाल दिए और बाकी भी इंशाल्लाह आज कल में निकाल देगी माशाल्लाह। मरखोर का ये बच्चा है, इसका एक और वो पीछे है। चलिए अभी इसे तंग नहीं करते, बाकी के इसके अंडों की कैदलिंग भी करते हैं। कैदलिंग के आप तो उसका टाइम पूरा है, आधे दिन में इसका सारा रिजल्ट आ जाएगा। बाकी मैं आपको इसके बच्चे भी दिखाता हूँ, वो वाला क्लिप भी मैं साथ ऐड करता हूँ और इसके किस मादी के साथ लगाए हैं वो मादी भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये वाले 4 बच्चे हैं, 30 घंटे के ये हो गए हैं। एक जो वाइट वाला है वो थोड़ा सा ऊपर है, उसका टाइम वो सबसे पहले वही अंडे से बाहर आया और बाकी के ये 4 हैं, तकरीबन ये 30 घंटे के हो गए हैं। फ्लैशिंग मैंने इनकी कर दी है। ये वाली इनकी माँ है और इसका बाप भी मैं मरखोर भी आपको दिखा देता हूँ। लाखे कलर के या ब्लैक कलर के ये बच्चे बनेंगे, क्योंकि इनकी माँ जो ये बिल्कुल मुश्की है, ब्लैक कलर की मादी है और बाप इनका जो है वो लाखे कलर का है। बहुत ही म्यारी बाप है। मादी में भी बहुत सारी क्वालिटियाँ हैं, बहुत ही म्यारी ये मादी है। दोस्तों इस मरतबा जो ज़्यादातर मादियों ने रिज़ल्ट दिया है, 9 अंडे तकरीबन 9-10 अंडे मैं मादियों के नीचे लगाता रहा हूँ। गर्मी शायद ज़्यादा थी, 4 बच्चे 5 बच्चे यही रिज़ल्ट मिलता रहा। सिर्फ टाइगर की जो बहन है चीनी मादी, उसने 10 में से 10 पूरा रिज़ल्ट दिया है और छोटी वाली जो संतूल मादी है उस मादी ने 10 में से 9 बच्चे निकाले हैं। बाकी सारी मादियों ने 4 बच्चे 5 बच्चे और मज़ीद भी मादी अंडों पे बैठी हुई हैं। देखते हैं उनकी क्या पोजीशन है। दोस्तों ये मरखोर है। जो दोस्त मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता है, आजकल ये क्रीज़ में है पर इसने अपने झाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जब इसकी क्रीज़ मुकम्मल होती है तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यह परिंदा बनता है। बड़े मोरे में और क्वालिटी वाला ये परिंदा है। दोस्तों ये चूज़े जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये 4 मादियों के, ये बल्कि 5 मादियों के ये चूज़े हैं। 5 चूज़े इसके अपने थे, 4 चूज़े परी के थे और 4 चूज़े तरबुड़ी के थे। और वो वाली जो मादी मैंने मुश्किल अभी आपको दिखाई है, 5 चूज़े उसके थे। और अभी जो दूसरी जो चीनी उसकी टाइगर की जो बहन है, उस मादी के 10 बच्चे थे, 10 में से 10 उसने रिज़ल्ट दिया। और दूसरी मादी जो संतूल मादी, वो भी आपको मैं उसका क्लिप साथ अटैच कर दूंगा, 9 बच्चे उसके थे
ٹوٹل 19 بچے تھے. 19 بچوں میں سے اس مادی کی بہت بری عادت ہے نلیوں کے نیچے دے کے، وہ پاؤں کے نیچے جب دانہ چوزوں کو دے رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی جو نلیاں بہت زیادہ استعمال کرتی ہے، اور 6 سے 7 بچے اس نے مار دیے. اس کے بچے ابھی بھی اس کے ساتھ یہاں پہ یہ چھوٹے بچے ہیں، بیچ میں سست ہیں. یہ والے جو بچے سست ہیں یہ انہی 2 مادیوں کے چوزے ہیں. جو مشکی مادی میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے اس کے جو چوزے ہیں وہ ایک یہ ہے اس ڈبے میں، اور ایک وہ سامنے ہے، اور ایک یہ سامنے ہے جس کے پروں پہ ریڈ کلر کا شیڈ ہے. یہ والے جو چوزے ہیں تقریباً 10 دن کے ہو چکے ہیں. ان چوزوں کا دوستوں میں نے آپ کو کہا تھا مشکی مادی کے چوزے اور لاکھے مرغے کے اپنے دوستوں کو گفٹ کروں گا. گفٹ کیوں کروں گا؟ میرے ساتھ ایسے بھی دوست اٹیچ ہیں. وہ مجھ سے جب پہلے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بھائی آپ چوزے وغیرہ سیل کرتے ہیں، تو میں نے کہا جی نہیں سیل کرتے. بڑے پرندے سیل کرتے ہیں؟ میں نے انہیں کہا نہیں سیل کرتے. آپ کو پتہ ہے، جو میرے دیکھنے والے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں بزنس نہیں کر رہا، صرف جو بھی چیزیں میرے پاس ہیں وہ ساری شوق کی ہیں، اور کسی کو دیتا بھی نہیں ہوں. صرف شوقین بندے کو دیتا ہوں، اس بندے کو دیتا ہوں جو پرندوں کی کیئر کرنا جانتا ہو، جو پرندوں کو سنبھالتا ہو، ٹھیک ہے، ان کی سنبھال کرنا جانتا ہو. اناڑی بندہ جس کو نہیں پتہ ہوتا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو اگر کوئی چیز دی جائے تو وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے، بیمار کر دیتا ہے، اس کی کیئر نہیں کر سکتا، اسے مطلب رکھ نہیں سکتا. تو ایک بھائی مجھے کہنے لگا کہ بھائی جب ہم کسی کو چوزوں کے لیے کال کرتے ہیں یا بڑے پرندوں کے لیے کال کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چوزوں کے بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اسٹوڈنٹ بندہ اتنے مہنگے چوزے افورڈ نہیں کر سکتا. دوستوں جو معیاری چیزیں ہیں ان کے لوگ واقعی ہی پیسے مانگتے ہیں، اور آج کل بعض ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بزنس بنایا ہوا ہے اور جو حد سے زیادہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میری جو بھی مادی بچے لے کے اٹھے گی 2 چوزے میں اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو گفٹ کروں گا. ایسے دوست جو مہنگی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کمنٹس باکس میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، اور اندازی کر کے 2 چوزے میں آپ دوستوں کو کارگو کروا دوں گا. جب یہ 1 ماہ کے ہو جائیں گے، تھوڑے سے مزید ہیلدی ایکٹیو صحت مند ہو جائیں گے، تو جس بھائی کا بھی نام ہوگا، جو بھی جگہ ہوگی، میں اس کو بھیج دوں گا. ایسے دوست رابطہ نہ کریں جو افورڈ کر سکتے ہیں یا جن کے پاس پہلے سے پرندے موجود ہیں، تو ایسے دوستوں سے مدد کروں گا. صرف ایسے ہی دوست رابطہ کریں جو مہنگے پرندے افورڈ نہیں کر سکتے. ان کی جو مشکی ماں ہے بہت ہی معیاری، اس کی آنکھوں میں بلیو کلر کا رنگ ہے جیسے لسانیوں کا ہوتا ہے. لسانی مادی نہیں ہے، مشکی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں بلیو کلر کا رنگ ہے. اور ان کا جو باپ ہے اس کا کلپ بھی میں ساتھ لگا دیتا ہوں، جن دوستوں نے نہیں دیکھا ہوا ان کو بھی پتہ چلے گا. بہت ہی معیاری اس کا باپ ہے. یہ جو چوزا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سامنے والا، اور یہ جو اگلا ہے یہ بھی. یا تو یہ لاکھے بنیں گے یا مشکے بنیں گے. 2 بیچ میں بالکل مشکل سے ہیں، اور 2 جو ہیں وہ ان میں لاکھا سا شیڈ ہے. 10-11 دن کے یہ چوزے ہو گئے ہیں. مزید 20 دن کے بعد ہیلدی ایکٹیو، مزید تھوڑی ان کی گروتھ ہو جائے گی، تھوڑے صحت مند ہو جائیں گے، تو پھر میں اپنے دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو یہ جس جگہ بھی ہوگا وہ بھیج دوں. جی تو دوستو مادیاں آپ نے دیکھی، چوزے بھی آپ نے دیکھے. جس مادی کے ساتھ یہ سارے چوزے لگائے ہوئے ہیں، اس مادی میں بہت ساری کوالٹیاں ہیں. ایک تو بچوں کی کیئر بڑے زبردست طریقے سے کرتی ہے، بڑے زبردست طریقے سے یہ بچوں کو پالتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی مادی کے بچے اٹھا کے اس کے ساتھ لگا دیے جائیں تو یہ بچوں کو ساتھ مطلب رکھ لیتی ہے. باقی کی جو مادیاں ہیں وہ بچوں کو اتنی جلدی قبول نہیں کرتی، وہ بچوں کو پٹک کر مار دیتی ہیں. کہ ایک ہی ایسی میرے پاس مادی ہے، اور یہ والا جو کھڈا ہے یہاں سے لے کے وہاں تک پورا مطلب یہ گیج ہے، بریک جالی وغیرہ ہے، میں نے اسے لگائی ہے. ابھی ان کھڈوں کا کام چل رہا ہے، تو دروازے ان کے جو تھے وہ میں نے چینج کر کے، پہلے لکڑی کے تھے، پہلے لوہے کے تھے، ان کو ہٹا کے لکڑی کے لگائے، اور لکڑی کے بعد اب پھر میں نے لوہے کے دروازے لگا دیے. اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی بڑا کھڈا ہے، ٹھیک ہے. دوبارہ سے اس میں نئی سی مٹی ریت تازی کرتے ہیں، اس میں چونا وغیرہ دوبارہ سے کر کے، دروازوں کو پینٹ کر کے دوبارہ سے ان چیزوں کو اس کھڈے میں چھوڑ دوں گا. یہاں مطلب بڑا کھڈا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پہ چوزوں کی گروتھ ہوتی ہے. دانہ پانی ان کا جو بھی ہے وہ اندر ہی ان کو ملتا ہے، اور اس کے بعد مچھر وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے یہ
بچے رہتے ہیں۔ باقی دوستوں جو چوزے آپ نے دیکھے مشکی مادی کے اور مارخور کے، آپ دوست وہ دوست جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کمرس میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، وہ دوست جو مہنگے چوزے افورڈ نہیں کر سکتے، شوق رکھتے ہیں لیکن وہ چوزے افورڈ نہیں کر سکتے، ایسے کوئی دوست رابطہ نہ کریں، کمرس نہ کریں جو مطلب چوزوں کی کیئر کرنا نہ جانتے ہوں، ان کو گروتھ کروانا نہ جانتے ہوں، مطلب ان سے چوزہ ضائع ہو جاتا ہو۔ جو دوست شوق رکھتے ہیں، چوزوں کی کیئر کرنا جانتے ہیں، وہی دوست کمرس باکس میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ آپ مجھے کمرس کریں، 1 ماہ کے جب یہ چوزے ہو جائیں گے، تھوڑے سے مزید ان کی جب گروتھ ہو جائے تو میں آپ دوستوں جس کے بھی مطلب اس سے قرآن اندازی کر لیں گے، جس بھی دوست جس بھی بھائی کا نام ہوگا اس بھائی کو یہ چوزے بھیج دیے جائیں گے۔ باقی یہی آج کی ویڈیو تھی، امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، میرے چینل ٹیکسٹائل سیل بارز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی جو بھی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔